السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنوں کی ابتدا سے فتنوں کی انتہا تک ایپیسوڈ 4 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کاربن فٹ پرنٹ پر، RFID چپ پر اور نیورالنک چپ پر، کہ کس طرح یہ ہمارے اندر انسٹال کر کے ہمیں اس آزادی سے نکالا جائے گا جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم انسان کی فری ول بھی کہتے ہیں، کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لے سکتا ہے۔ جب یہ ہمارے جسم میں انسٹال ہو جائیں گی تو ہمارے لیے کسی بھی قسم کا آزادانہ فیصلہ لینا ناممکن بنا دیا جائے گا۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ جو اگر نیورالنک انسان کے دماغ میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ خالی یہ نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کو ذہین بنا دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کمپیوٹر جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، سپر کمپیوٹر تک بنا دیا جائے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا فالٹ موجود ہے کہ کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ اس کو ہیک کر سکتا ہے، اور ہیک کرنے سے وہ پورے کے پورے سسٹم پر قابض بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیکورٹی سسٹم بھی بنائے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ ہیک نہ کر سکے سسٹم کو، لیکن اس کے باوجود کافی سارے لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں کہ سخت سے سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود وہ کمپنیوں کے سسٹم کو، گورنمنٹ کے سسٹم کو، بینکس کو ہیک کر لیتے ہیں۔ اگر ہیک نہ بھی کر سکے تو ان کو جام ضرور کر دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر انسان کے اندر نیورالنک لگا دی گئی تو انسان کا کیا بنے گا؟ اکانومسٹ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس کی ایک سیکٹری ہے، نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، اگر ویڈیو میں آیا تو میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کو وہ نام بھی بتاؤں گا۔ تو اس کے بقول اب جو ہے انسان کو بھی ہیک کیا جا سکے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسی چیزوں کو ڈالا جائے گا کہ وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی جگہ پر ایک مشین کی طرح آن آف کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی انسان ان لوگوں کو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا جائے، یعنی کہ وہ شیطانی ٹولہ، وہ دجالی ٹولہ جو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اپنا جو ہے قیدی بنا لیا جائے، اسی طرح جس طرح ہم گائے بھینس بکری کو ہانکتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو، ہم ان کو اسی طرح کنٹرول میں کر لیں۔ تو وہ لوگ اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس سارے سسٹم کو انسٹال کر دیا جائے، اور اس کے انسٹال کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ
ہوں گے. اگر کوئی بھی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو وہاں پہ یہ اپنے جو ہے وہ آفس میں بیٹھ کے ایک آرڈر کے ساتھ اس بندے کو ایک مشین کی طرح بند کر دیں گے، اور جب دل چاہے گا وہ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ آن کریں گے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، 100% یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر چیز الیکٹریسٹی پر چلے، کیونکہ الیکٹریسٹی پر اگر تمام جو ہے وہ سورسز آ جائیں تو ان کے لیے انتہائی آسانی ہو جائے گی. کس طرح؟ کیونکہ کچھ تو ہم بھی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھنا بھی نہ پڑے، ہمارا پنکھا چل جائے، ہم آفس سے واپس آئیں تو ہمارا اے سی پہلے چلتا ہو، وہ جو ہے وہ کمرہ ہمارے آنے سے پہلے ٹھنڈا کر دے. ہم ابھی جو ہے وہ گھر کے دروازے سے 10 فٹ دور ہوں تو ہمارا دروازہ جو ہے وہ ہمارے استقبال کے لیے خود بخود کھل جائے. اور بہت سی جو معاملات ہیں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آسانی سے آسانی ہوتی جائے. تو یہی چیزیں ہمیں خود بخود دھکیل کے اس دلدل میں لے جائیں گی، کیونکہ ہم جتنے لیزی ہوتے جائیں گے، جتنی ان ٹیکنالوجیز پر ہم بھروسہ کریں گے، اتنے ہی ہم ان کے جال میں پھنستے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں اس وقت دنیا میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہے. آپ کے سامنے ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک رستہ ہے آبنائے ہرمز، جہاں سے یہ جو عرب ممالک ہیں ان کا جو تیل ہے وہ پاکستان کو، انڈیا کو، چائنا کو، یہ اس جو ممالک ہیں ان تک پہنچتا ہے. حالانکہ یہ پوری دنیا کا صرف 20% تیل جو ہے یہ سپلائی کرتے ہیں. رشیا کے پاس بھی تیل موجود ہے، امریکہ کے اپنے پاس بھی تیل موجود ہے، وینزویلا کے پاس بھی تیل موجود ہے. لیکن یہ توجہ سب سے زیادہ یہاں کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ اب اس کی وجہ سے پورے عالم میں، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہم خود بخود اس چیز پر چلنا شروع ہو جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ یہ سوچیں، اگر قدرتی گیس جو ہماری چل رہی ہے اس کی شارٹیج شروع کر دی جائے اور ایل پی جی کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل کر دیا جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہی سوچیں گے بھی ایک الیکٹرک چولہے کی ضرورت موجود ہے. اگر آپ الیکٹرک چولہے کو بھی اگر کھول کے دیکھیں تو جو آج کل کے الیکٹرک چولہے آ رہے ہیں ان کے اندر باقاعدہ ایک سرکٹ موجود ہوتا ہے اور اس کو وائی فائی کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اگر ابھی وہ ایسا ماڈل بھیجتے ہیں کہ جو ابھی سمپل ہے لیکن نیکسٹ ماڈل میں وہ وائی فائی انسٹال کر کے بھیجتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وائی فائی کا مقصد کیا ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ یار یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، ایک جدید ہے. جس طرح آج کل ہم پنکھوں کے بارے میں ہیں، بلوٹوتھ والا پنکھا آ گیا ہے، وائی فائی والا پنکھا آ گیا ہے، جو 12 وولٹ کے چل رہے ہیں ان میں یہ نئے ماڈل آئے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ ہم
पहले वाला पंखा लेने की बजाय जो बगैर इन चीज़ों के है, हम कोशिश करते हैं अच्छा 500,000 फालतू भर लें, हम वाईफाई वाला पंखा ले लें। अब वाईफाई का मकसद क्या है? वाईफाई आपकी कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट के साथ। आपको पता है अभी अब 5G भी चल रहा है, 5G का स्टार्ट हो गया है, और इसी तरह 6G का भी हो जाएगा। और 6G जो है वो इस सारे निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ही होगा। ये 6 का हिस्सा क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये 6 का हिस्सा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनके मुताबिकत से जो 6 का हिस्सा है 666, ये 3 बार 6 जो है वो इनके मसीहा की एक अलामत है, उसके नाम का अदद बताते हैं जिनको। और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके जो नंबर है, अपनी जितने भी मामलात हैं उनमें ये अपने जो नंबरिंग है ये शो लाजमी करते हैं। जिस तरह आप ये सोच ले कि अभी जो नेतन्याहू का बयान रिलीज किया गया है वो 13 दिन बाद किया गया, 13वें दिन किया गया है। 13 दिन क्यों? अब ये जहाँ पे 13 का नंबर क्यों शो कर रहे हैं? इनकी 13 की ब्रिटिश कॉलोनी जिन्होंने अमेरिका को आज़ाद करवाया था, दरियाफ्त किया था, आज़ाद करवाया था, ये वो 13 ब्रिटिश कॉलोनी है जिनका ये जिक्र करते हैं। ये ज़ायनिस्ट हैं, जो नई यहूदियों की किस्म है, ये वो लोग हैं। और ये असल में ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। अगर इनके सारे मामलात देखे जाएं तो ये लोग उसी दज्जाल की आमद के इंतज़ार में हैं जिसको हम मुसलमान दज्जाल कहते हैं, और ये उसको अपना मसीहा मानते हैं। तो ये हर रोज एक नए हथकंडे के साथ, आप ये समझ ले भी नए से नए हथकंडे के साथ हम लोगों को कंट्रोल करने के चक्कर में है, ताकि जब दज्जाल हमारे दरमियान हो तो उसको कोई परेशानी ना बने कि वो हमें आसानी से कंट्रोल कर सके। और कंट्रोल करने का असल में मकसद भी क्या है? खाली गुलाम बनाना नहीं है। ये हर वो काम करेंगे जो दज्जाल कहेगा, यानी कि ये चाहते हैं कि जब हमारा मसीहा आए तो इस दुनिया के जो सारे इंसान हैं वो इस तरह हमारे कंट्रोल में हो। अगर हम कहें कि दज्जाल को सजदा करो तो सारे के सारे इंसान उसके सामने झुक जाए। इस सारे मामले को कंट्रोल करने का असल जो मकसद है वो ये है। और ये लोग इसीलिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज मुतारफ करवा रहे हैं कि जिस तरीके से हम जो है आसानी से सारे मामलात को कंट्रोल कर दें। आप ये सोचे, आपने ये भी खबर सुनी होगी कि कोशिश की जा रही है कि वाईफाई मीटर लगाए जाए, जिनमें वाईफाई का सेटअप मौजूद हो वो मीटर लगाए जाए। अब क्या होगा कि वाईफाई मीटर में भी यही सिस्टम होगा कि जब दिल चाहेगा वहीं से एक क्लिक पे आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाएगी। जिस तरह इनकी कोशिश ये है कि हम डिजिटल आईडी बनाएं और जो भी बंदा हमारे खिलाफ होगा हम एक क्लिक पे उसके सारे अकाउंट बंद कर देंगे। एक बंदे ने बेशक 10 अकाउंट बनाए हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड डिजिटल आईडी में जरूर होगा। और ये लोग यही चाहते हैं कि हम इस तरीके से जो निज़ाम बनाए कि जब दज्जाल जहाँ आए दुनिया के सामने जाहिर हो तो दुनिया इस हद तक बेबस हो और ऐसे गाय भैंसों की तरह हो कि जिस तरफ हम इनको हाँक के ले जाएं ये आसानी से बगैर किसी मज़ामत के ये हाँक के जो है ना उस तरफ चल पड़े। और जब ये मामलात होंगे तो ये जो मैंने कार्बन फुटप्रिंट का भी जिक्र किया था कि आप मेरी बात पे ना जाएं, क्योंकि मैंने भी सर्च की है, ये मेरी अपनी जाती इसमें कोई राय नहीं है, ये मैंने सारे मामलात सर्च किए हैं
تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. اگر آپ کاربن فٹ پرنٹ کو سرچ کریں تو اس پہ آپ کی پوری جو ہے جو کنزیومنگ ہے آپ کی پوری وہ آپ کی جو ہے اس پہ یہ چیکنگ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے گھر کا راشن کتنا لیا, آپ ٹریول کتنا کر رہے ہیں, آپ کاروبار کون سا کر رہے ہیں, آپ کے پاس آمدنی کہاں سے آ رہی ہے اور آپ کہاں پہ دے رہے ہیں. یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کی ایک ایک روٹی کو گنیں گے کہ آپ دن میں 2 روٹیاں کھا سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی جو ان کا جنگوں کا پلان ہے جو وہ صرف اس لیے ہے کہ جنگیں ہمیشہ انفلیشن لے کے آتی ہیں. کس طرح آپ یہ سوچ لیں بھی اگر پیٹرول کی شارٹیج ہوئی ہے تو اس کا ریٹ اپ ہو جائے گا, ایل پی جی کی شارٹیج ہوئی ہے اس کا ریٹ اپ ہو جائے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی گاڑی پہ بے شک آپ سمجھ لیں بھی اس وقت 20 روپے کلو آلو چل رہے ہیں, اگر یہی آلو آپ کو کراچی سے منگوانے پڑ جائیں اور پیٹرول کا یا ڈیزل جو بھی گاڑی لیتی ہے اس کا ریٹ 500 سے اوپر چلا گیا ہے یا 1000 روپے پر لیٹر ہو گیا ہے, تو آپ یہ خود سوچیں وہ آلو کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو کس حساب سے ملے گا. جو گھی بن کے فیصل آباد سے, شیخو پورہ سے, لاہور سے فیکٹریوں سے آئے گا, جب ایک گاڑی کی کاسٹ جس کی کاسٹ 20,000 پڑتی ہے یا 25,000 پڑتی ہے وہ بڑھ کے 50,000 روپیہ ہو جائے تو آپ خود سوچیں بھی اس گھی کا ریٹ آپ کو کیا ملے گا. اور جب وہ باہر سے آئے گا تو اس کے آپ کو کیا چارجز لگیں گے. ظاہری بات ہے گھی بھی بنتا ہے تو اس کے لیے کافی چیزیں جو ہے وہ باہر سے منگوائی بھی جاتی ہیں. تو یہ ایسی سچویشن پیدا کرنے چاہ رہے ہیں کہ سپلائی چین ڈسٹرب ہو. یہ جو اپنا ذکر یہ بھی کر بیٹھا ہے کلاس شواب جو ہے جو ورلڈ اکنامک فورم کا پہلا سی ای او تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے گی اور پوری دنیا میں مہنگائی شروع ہو جائے گی. اب یہ بتائیں کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ یہ وقت آئے گا. آپ اس کا کچھ اندازہ سمپسن کارٹون سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ خود ہی پریڈکشن پہلے کرتے ہیں پھر اس پریڈکشن کو پورا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں. وہ آپ نے کافی چیزیں دیکھی بھی ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بارشیں کیسے کروا لیتے ہیں, یہ معاملات کیا کر سکتے ہیں, یہ جو طوفان یہ چیزیں یہ کیسے کر لیتے ہیں, تو ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی اور بھی موجود ہے جس سے یہ لوگ انکاری بھی ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو بند کر چکے ہیں. حالانکہ وہ سارا پروجیکٹ تھا ہی اس کام کے لیے کہ دنیا کے موسموں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے. وہ ہارپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ طوفان بھی لائے جا سکتے ہیں, اس کے بعد بارشیں بھی لائی جا سکتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ خود بارشیں پیدا کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کرتے ہیں بھی جس ٹائم بارشوں کا موسم ہو یہ ایسے کام کر کے ان بارشوں کو بڑھا سکتے ہیں اور اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ وہ طوفانوں کی صورت اختیار کر جائے, سیلاب کی صورت اختیار کر جائے. آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر سیلاب آئے تو کیا ہوتا ہے, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر گرمی بہت زیادہ سخت ہو جائے, بارش نہ آئے, یہ کوشش جیسے جیسے ان کے مفادات ہوتے ہیں یہ اپنی ٹیکنالوجیز کو اس حساب سے ہی استعمال کرتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ ایک فصل کو پانی کی ضرورت ہے, اب موسم ایسا چل رہا ہے کہ ان فصلوں کو پانی کی ضرورت ہے, یہ وہاں پہ کوشش کریں گے کہ بادلوں کا کوئی
सीन है कि यहाँ बारिश होगी तो ये उन बादलों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि ये बादल ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से फसल को पानी ना मिले और फसल कम से कम, ताकि दुनिया में फूड शॉर्टेज का जो है वो सिलसिला चल सके। और ये बड़े लोग इस चीज़ में शामिल होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये फिर इनके पास जो पहला बड़ा स्टॉक होता है, ये इसको हाई कीमत में बेचते हैं। जिस तरह आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि हमारे पास 28 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है, 28 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, तो हमें अभी टेंशन नहीं है आबनाए हुर्मस के बंद होने की। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 से 3 दिन बाद ही, अपने बयान के 2 से 3 दिन बाद ही 55 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दिए। अब खुद सोचे भी, जब 55 रुपए पेट्रोल के एक साथ बढ़े हैं तो क्या बाकी खुर्दो नोश की चीजों में इजाफा नहीं होगा? और आगे से ये रो देते हैं भी हमारा जो है वो मुल्क ऐसे चल रहा है, हमारी मजबूरियां हैं, हमारा फलां है। और हम कौम भी इतनी सादा है कि हम जब दोबारा इलेक्शन आते हैं तो इनकी जो सारी बेईमानियां हैं वो भूल कर दोबारा इनके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप लोगों ने किसको नहीं आजमाया हुआ? 2 पार्टियां पहले थी, एक तीसरी बीच में शामिल हुई है, लेकिन अगर पुरानी पार्टियों का भी हिसाब लगाया जाए तो किसको आप लोगों ने नहीं आजमाया हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब हम इलेक्शन के दिनों में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि वही जियालों वाला काम, कि बेशक इसने जो मर्जी गलती की है, जो मर्जी मुल्क का उजाड़ा किया है, लेकिन हम वोट इसी को देंगे। तो बात कहां से कहां चली गई? तो बात ये हो रही थी कि ये हथकंडे जो है वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे तक पहुंचाए जा रहे हैं कि ताकि हम इस कैद में आ जाएं कि हमारी फ्री विल जो ख़त्म हो जाए, हमें अपनी मर्जी से यूज़ किया जाए और हमें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके ये अपने मकासद हासिल कर सके और दज्जाल के आने तक ये ग्राउंड तैयार कर सके कि उसके लिए कोई आने वाले वक्त में परेशानी खड़ी ना हो। बाकी दुनिया में मामलात आप लोगों के सामने है कि अगर आप सर्च करें इंटरनेट पे तो यहूदी भी इस बात पे फुल एग्री हैं कि हम जल्द अज जल्द इन मामलात में कामयाब हों, हम ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखें और थर्ड टेम्पल बनाएं ताकि हमारा मसीहा आए और इस सारे निज़ाम को कंट्रोल करे और हमें पूरी दुनिया पे हुकूमत मिल सके। वो इसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हम लोग जो मुसलमान हैं वो अपने मकासद को भूल चुके हैं और नफ्सा नफ्सी के आलम में है, जबकि वो अपना ये कह लें कि उन्होंने अपना एक मिशन बनाया है और उसी मिशन पे वो गामजन है। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने हिटलर के बाद जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने अपने आप को स्टेबल भी किया है और उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे अपने आप को काबिज कर लिया है। अब देखें तो तकरीबन खुराक का जो कंपनी है जो खुराक सेल करती है वो 75% कंपनीज ऐसी हैं जिनके मालिक यहूदी हैं। बैंक हैं उनके मालिक ये यहूदी हैं। IMF है उनके मालिक ये यहूदी हैं। फेडरल रिजर्व बैंक है जो अमेरिका का बैंक है जो डॉलर बनाता है, उसके मालिक ये यहूदी हैं। तो अगर इस बात पर गौर करें तो हमें ये समझना चाहिए कि वो एक मिशन लेके आगे चल रहे हैं
اور جو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا تھا کہ اللہ کے حکم کو پوری کائنات پر نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے حکم کو اس کائنات میں اس طرح نافذ کرنا ہے کہ عدل و انصاف ہر جگہ موجود ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، چاہے وہ ایک مسلمان ہے اور چاہے وہ غیر مسلم ہے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اس دنیا کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، جو ریسرچر ہے، کہ صرف ہمارے پاس 53 سال بچے ہیں۔ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ ریسرچر یہ بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ سوچے کہ یہ 53 سال ہی ہوں تو پھر ہمارے پاس کیا بچ گیا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اور ہر وقت صرف دنیا 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 حاصل کرنے کے چکر میں ہیں۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہی گزارش کروں گا کہ اس دنیا کی فکر کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں پر اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، ان کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کریں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائے، کیونکہ صرف یہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔